أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. فعل امر کا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا. اگر فعل امر میں الف کا اضافہ ہو تو آتین کے علاوہ حروف علت الف واو یا جو ہے لفظ میں سے گرا دیے جاتے ہیں. جیسے اتقا یا تقی سے اتقی فعل امر بنا تو اس کی یا گرا دی، یہ بن گیا اتقی. اور دعا یدعو سے فعل امر ادعو بنا، اس کی واو گر گئی، ادعو جو ہے وہ فعل امر ہوا. قال یقولو سے اول جو ہے وہ امر تھا تو اس کی کمزور جو ہے علامت واو جو ہے وہ گر گئی، یہ بن گیا کل. کل کی آیت کے جملے تھے انما المؤمنون اخوہ، بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم سب اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم ہی پر رحم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سلام قول من رب الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ آج کی آیت ہے. آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار پڑھ لے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم فسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. تو یہ ہماری آج کی آیت ہے. تو شروع کرتے ہیں. یا کے معنی ہوتا ہے اے. ایوہا اے، لیکن یہ مذکر کے لیے آتا ہے. مؤنث کے لیے ایتو ہا آتا ہے. الذین ہم نے پڑھا ہوا ہے جو سب لوگ. آمنو اس میں علامت کیا ہے؟ سب لوگ جمع کی علامت واو. تو فعل ماضی ہے آمنو، سب ایمان لائے. غائب کا صیغہ ہے. سب ایمان لائے. یا کا کیا ترجمہ تھا؟ اے. اور ایوہا کا ترجمہ بھی اے. الذین کا ترجمہ اے مذکر، جو وہ سب. سب لوگ. وہ جو سب لوگ. اور آمنو وہ سب ایمان لائے. سب ایمان لائے. تو کیا ترجمہ بنا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہی لوگوں جو وہی ایمان لوگوں اے جو وہی ایمان لوگ. لائے. یہ جو دوسرا اے ہے اس کو ہم نے حصر میں تبدیل کر لیا زور کے لیے. وہی
لا لا جو ہے اردو کا لفظ ہے، اس کے معنی نہ نہ. یسخر، اس میں علامت اگر کوئی ہے وہ علیحدہ کریں. اصغر یا یا ہے یا جب علیحدہ کریں ہمارے پاس لفظ رہتا ہے سخر. سخر یہ اردو کا لفظ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں مسخرہ کرنا، میم اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو مسخرہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہی سخر سے مسخرہ، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا. یسخر وہ ایک مذکر مذاق اڑاتا ہے. لا کے کیا معنی تھے؟ نہ نہ. اور یسخر وہ وہ ایک ایک مذکر مذکر مذاق مذاق اڑاتا اڑاتا ہے. تو لا یسخر کیا ترجمہ مذاق ہوا؟ اڑاتا نہ وہ مذاق اڑائے، نہ وہ مذاق نہ وہ اڑائے. مذاق اڑائے. آگے ہے اس کی ڈرل ہے، دیکھتے ہیں. تسخرو، تم ایک مذکر مذاق اڑاتے ہو. تسخرانی، تم دو مذکر مذاق اڑاتے ہو. تم دو مذکر تسخرون، تم سب مذکر مذاق اڑاتے ہو. تم سب یسخرو وہ ایک وہ مذکر ایک مذاق مذکر اڑاتا مذاق ہے. یسخرانی وہ دو مذکر مذاق وہ اڑاتے دو ہیں. مذکر مذاق یسخرون وہ سب مذکر وہ مذاق سب اڑاتے ہیں. مذکر مذاق اسخرو میں مذاق اڑاتا میں ہوں. مذاق اڑاتا ہوں. نسخرو ہم سب مذاق اڑاتے ہم ہیں. سب مذاق اڑاتے تو ہیں. لہذا تسخرو وہ ایک مؤنث تم مذاق اڑاتی ہے. تسخرانی وہ دو وہ مؤنث دو مذاق مؤنث اڑاتی ہے. یسخرنا یس وہ سب مذاق اڑاتی ہے. وہ سب مؤنث مذاق اڑاتے ہیں. تسخرینا تو تسخر ایک مؤنث جو ہے تم ایک مذاق مذکر اڑاتی ہو. تسخرانی تم دو مؤنث مذاق تم دو اڑاتی ہو. مؤنث تسخرنا تم سب مؤنث مذاق اڑاتی ہو. تو تسخرو کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک مذکر تم ایک تم ایک مذکر مذکر مذاق. مذاق اڑاتے. تسخرانی تم دو مذکر مذاق اڑاتے ہو. تسخرونا تم سب مذکر مذاق اڑاتے ہو. یسخرو وہ ایک مذکر مذاق اڑاتا ہے. یسخرانی وہ دو مذکر مذاق اڑاتا ہے. یسخرونا وہ سب مذکر مذاق اڑاتے ہیں. اسخرو میں مذاق اڑاتا ہوں. نسخرو ہم سب مذاق اڑاتے ہیں. تسخرینا تم ایک مؤنث مذاق اڑاتے ہو. تم ایک مؤنث. تسخرینا تم ایک. تسخرانی تم دو مؤنث مذاق اڑاتے ہو. تسخرنا تم سب مؤنث مذاق اڑاتے ہو. تسخرو وہ ایک مؤنث مذاق وہ ایک مؤنث مذاق اڑاتے تسخرانی ہیں. وہ وہ دو دو مؤنث مؤنث مذاق اڑاتے ہیں. تسخرنا سوری یسخرنا وہ سب وہ سب مؤنث مذاق اڑاتے ہیں. قومن یہ تنوین والا قوم لفظ. تنوین والے لفظ کے ترجمے میں ہم نے سیکھا تھا ایک، کوئی، کچھ، چند، ان میں سے کوئی ایک لفظ جو مناسب ہوگا وہ لگائیں گے. تو قوم جو ہے اس کا ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ کوئی ایک ایک قوم ایک قوم یا کوئی قوم، یعنی کوئی قوم کا لفظ یہاں ہم رکھ لیتے ہیں. من یہ اردو کا لفظ ہے. من و عن یا من جانب، تو من کے معنی ہوتا ہے سے. قومن یہ وہی پھر تنوین والا آ گیا، اس میں دو پیش تھے اس میں دو زیر آ گئے. تو ترجمے میں ہم ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے کوئی ایک لفظ لگائیں گے تو یہ ہو گیا کسی قوم. وہاں ہم نے دو پیش والے کو لیا تھا کوئی قوم، دو زیر والے کو ہم نے کہہ دیا کسی قوم. لا کا کیا ترجمہ ہے؟ نہ یسخر وہ ایک مذکر ایک جو ہے مذاق اڑاتا ہے. قومن کسی قوم نہیں، ہم نے اس کا رکھا تھا کوئی قوم. اور من سے سے اور قومن کسی قوم یہ اس کا ترجمہ ہم نے رکھا تھا کسی قوم. لا یسخر قوم من قوم تو کیا ترجمہ ہوا؟ لا مذاق کسی قوم کا کوئی قوم کسی قوم کا. من یہ پھر حرف ہے اردو کا ہے
بعض اوقات جو ہے کا کے لیے بھی آتا ہے، من کے ایک معنی ہم نے سے لکھے تھے نا، اور من کے ایک معنی کا کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اسم اور فعل کا مطلب تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اردو کا جملہ بہتر بنانے کے لیے حرف کی جگہ اردو کا مناسب حرف استعمال کر سکتے ہیں، یعنی حرف کے معنی بدل جاتے ہیں جملے میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا جملے کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہاں ہم اس کے معنی لیں گے من کے دو معنی، یعنی سے اور کا۔ آپ نے اردو کا جملہ خوبصورت بنانا ہے تاکہ اصل بات واضح ہو۔ آپ اگر غلط ترجمہ بنائیں گے تو ترجمہ اولاً بنے گا ہی نہیں، یعنی اردو کا جملہ بے معنی ہوگا اور بات محمل ہو جائے گی۔ تو قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ بقول شیخ امین صاحب، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن خود اپنے آپ کو غلط نہیں ہونے دیتا۔ آسا، یہ جو ہے 1.5% الفاظ میں سے بار بار آئے گا۔ آسا کے معنی ہے شاید، یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ ہے آسا، یہ حرف ہے۔ وہ عیسیٰ جو ہے وہ نام ہے، یہ حرف ہے۔ ان یہ بھی جو ہے 1.5% میں بار بار گیا، ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ان کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ اور ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اگر انشاءاللہ اگر۔ اگر انشاءاللہ سے یاد رکھیں۔ یکون، علامتیں علیحدہ کیجئے اس کی۔ یا اور واو الف۔ یا جو ہے وہ مضارع کو ظاہر کرتی ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ واو الف جمع کا ہے تو وہ سب وہ، اور یہ پیچھے کہہ رہا گیا کون، یہ اردو کا لفظ ہے کون۔ فعل حال، یہ آج فعل مضارع جو ہے اس میں اردو میں ہم کون کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں ہیں کون، کون گیا، کون آیا، کون کہتا ہے۔ یہ کون کا لفظ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، یہ وہی کون ہے۔ کون کے معنی ہوتا ہے یا تھا، اس کے معنی ہے بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی۔ یکون، اس کے لیے ہم کہیں گے وہ سب ہیں، یا وہ سب سب ہوں، ہے۔ یا وہ سب ہوتے ہیں، یا وہ سب ہیں۔ تو کیا یہاں رکھیں گے وہ سب مذکر ہیں، کیونکہ واو الف یہ مذکر کی جمع کے لیے ہے، مؤنث کی جمع کے لیے نون نسواں کا نون آتا ہے۔ تکون، تم ایک مذکر ہوتے ہو۔ تم ایک تکونانی، مذکر تم ہوتے، دو مذکر ہوتے ہو۔ تم تکونون، دو تم مذکر سب ہوتے ہو۔ مذکر ہوتے ہو۔ یکون، وہ ایک مذکر ہوتا ہے۔ یکونانی، وہ دو مذکر ہوتے ہیں۔ یکونون، وہ سب مذکر ہوتے ہیں۔ سب مذکر، اکون، میں ہوتا ہوں۔ کون نکون، ہم سب ہوتے ہیں۔ ہم سب ہوتے ہیں۔ تکون، وہ ایک تکون، مؤنث ہوتی وہ ہے۔ ایک مؤنث، تکونانی، وہ دو مؤنث تکونانی ہوتی دو ہیں۔ مؤنث ہوتی ہے۔ یکنہ، وہ سب مؤنث ہوتی ہیں۔ تکونینا، تم ایک مؤنث ہوتی ہو۔ تکونانی، تم دو مؤنث ہوتی ہو۔ تکنہ، تم سب مؤنث ہوتی ہو۔ تو تکونو کا کیا مطلب تھا؟ تم ایک مذکر ہو، مذکر ہوتے ہو۔ تکونانی، تم دو تم مذکر دو ہوتے ہو۔ مذکر ہوتے ہو۔ تکونون، تم تم سب سب مذکر مذکر ہوتے ہوتے ہو۔ ہو، یکونو، وہ ایک مذکر ہوتا ہے۔ وہ ایک مذکر ہوتا ہے، یکونانی، وہ وہ سب دو مذکر مذکر ہوتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ یکونون، وہ سب وہ سب مذکر ہوتے مذکر ہوتے ہیں۔ اکونو، میں ہوتا ہوں، نکونو، ہم آپ مذکر سب ہوتے ہیں۔ تکونینا، تم ایک مؤنث ہوتی ہو، تکونانی، تم دو مؤنث ہوتی ہو، تکنہ، تم سب تم مؤنث سب ہوتے مؤنث ہیں۔ ہوتی ہو، تکونو، وہ ایک وہ ایک مؤنث ہوتے مؤنث ہوتی ہے، تکونانی، وہ دو وہ دو مؤنث ہوتے مؤنث ہوتی، یکنہ، وہ سب وہ سب مؤنث مؤنث ہوتی۔ خیرہ، یہ بھی تنوین والا لفظ ہے، تو اس کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند، جو بھی لفظ مناسب ہوگا ہم رکھیں گے۔ اور خیر اردو کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں خیر، بہتر، افضل، بھلائی، خیر ہے، اچھا ہے، تو لہٰذا بہتر کے معنی میں ہم لیں گے۔ منہم، جی اس کے جز کیا ہوں گے؟ من من اور من ہم۔ اور ہم، من کے معنی ہم نے دیکھا ہے اردو کا لفظ ہے سے یا کا سے، کے معنی، اور ہم وہ سب غائب کا وہ صیغہ ہے۔ سب، منہم، ان سب سے۔ وہ سب سے۔ جی آسا کا کیا مطلب تھا؟
शायद, ये हरफ के शायद। तौर पर आता है शायद, और जब इसम आएगा तो फिर ईसा होगा वो। आसा के, अन के मैनी है के, यकूनु, के यकूनु, वो सब थे, वो सब मुजक्कर हों, और खैरा, भलाई, बेहतर बेहतर, भलाई, मिन बेहतर, वो सब थे, उन वो सब में मिन उन के मैनी है से या का के, मिन उन सब वो मुजक्कर सब से, मुजक्कर आसा यकूनु खैरा मिनहुम, तो क्या तर्जुमा बना? शायद के शायद के हों वो हो उनसे वो बेहतर। हों उनसे बेहतर, शायद के वो हों दूसरों से बेहतर। बेहतर तर्जमा करने के लिए हम उनकी बजाय दूसरों का लफ्ज भी ला सकते हैं, अगरचे ये तर्जमे में नहीं है, लेकिन उर्दू जबान के अंदर जो है शायद के ये वो उनके मायने में बेहतर मफहूम अदा कर रहा है। ला का क्या तर्जमा किया था हमने? ना, यसखर, वो मजाक मुजक्कर जो है मजाक उड़ाता मजाक है। उड़ाता है। कौमुन, कौम, कोई, कौम, बिन कोई कौम से से, या का के की, कौमिन किसी को किसी कौम, आसा शायद शायद, शायद अन के के यकूनु, वो एक वो मुजक्कर मजाक उड़ाता एक है। कैसे होगा? वाव अलिफ लगा हुआ है, जमा का, वो सब मुजक्कर मजाक उड़ाता है। खत्म हो जाए वो सब मुजक्कर हों, मुदारे का फेल है हों। खैरा बेहतर बेहतर, मिनहुम उन सब में से उन सब मुजक्कर में। तो ये क्या तर्जमा बना? ला यस्खुर कौमुन मिन कौमिन आसा यकूनु खैरा मिनहा, सॉरी मिनहुम। ना मजाक उड़ाए कोई कौम किसी को शायद कि वो हो उनसे बेहतर। वाह, वाव जो है ये उर्दू का लफ्ज है। लैलो नहार, शब व रोज, वाव के मानी है। और ला, ये भी उर्दू का लफ्ज है। ला तादाद, ला जवाब, ला के मानी है ना। निसाउन, निसाउन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, औरतें, अमराज नस्वा। तो ये जो है तनवीन वाला है, तो इसके तर्जमे में एक, कोई, कुछ, चंद वगैरह एक औरत, लगेगा। अमराज नस्वा उर्दू में कहते हैं ना, तो निसा औरत की जमा है असल में निसा। तो इसके तर्जमे में कोई या किसी का लफ्ज लगाएंगे तो हो जाएगा कोई औरतें या किसी औरतें। तो यहाँ देखेंगे औरतें। मिन, मिन जो है उर्दू का लफ्ज है, बार बार आ रहा है, से या का के मैनी में है। निसाइन, फिर वही लफ्ज आ गया दो जेर के साथ। अब इसका हम तर्जमा लिखेंगे औरतों। औरतें पहले कर रखा था हमने, इसका औरतें, कोई फर्क नहीं है, एक ही मायनी है, यानी जमा औरतें। वाह के क्या मायनी है? और और ला नहीं, निसाअन, औरतें मिन से, निसाइन, कोई औरतें, औरतें वला निसाउन मिन निसाइन। क्या तर्जमा हुआ? ना और कैसे ना करेंगे? वाह लगा औरतें हुआ है, वाह का औरतों का। तर्जमा लाए बगैर कैसे बनेगा? आशा के मैंने हमने देख लिया था, शायद। अन के मैंने भी हमने देखे हुए के, और इन के मैंने होते शायद हैं अगर। के, यकुन्ना, यकुन्ना ये भी अगर, उर्दू में इस्तेमाल होता है। यह इसमें इलामतें अलग करते हैं, या, नून और कुन। वही यहाँ इलामत जो है हाल की क्या है? या है कि शुरू में जब या, ता, हमजा, नून आतैन में से या इतनी के समरी में से कोई लफ्ज आए, वो हाल की इलामत होती है, जैसे या है। और कुन जो है, ये कौन का लफ्ज जो है उसी से कुन आया है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है? मोन्नेस, जमा और गैब का सीगा है, क्योंकि नून नुस्वा जो है वो जमा मोन्नेस गैब को जाहिर करता है। तो हम कहेंगे यकुन्ना, वो सब मोन्नेस हैं, क्योंकि मुदारे है, या है, हैं। खैरा, खैर जो है बेहतर, उर्दू में इस्तेमाल। मिन हुन्ना, मिन जो है ये उर्दू का लफ्ज है। मिन और हुन्ना, हुन्ना जो है ये गैब औरतों के लिए, मुअन्निस के लिए सीगा है। तो मिन हुन्ना, अच्छा, उन सब औरतों से। आसा का क्या तर्जमा था? शायद। शायद अन के यकुन्ना के वो सब
مؤنث وہ وہ سب سب مونس مؤنث کا صیغہ ہے، وہ سب مؤنث مؤنث تھی ہوں، خیرہ ہو بہتر بہتر من ہننا، ان سب مؤنث میں سب ان سے سب مونس عورتوں جو ہے ان سب عورتوں سے مؤنث یا مومنات یا مؤنث سے، آسان یکنا خیرہ من ہننا، تو کیا ترجمہ ہونا ہے؟ شاید کہ کہتے وہ ہو ان سے ان سے بہتر بہتر تو آئیے شاید کہ وہ اس ہوں ترجمے کو ان جوڑتے سے ہیں، بہتر وا کا کیا ترجمہ کیا؟ اور لا اور نہیں نہ نساء عورتیں عورتیں عورتیں، من سے 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 کا کے کی کا بھی ترجمہ عورتوں آتا ہے، یہاں ہم اس کا کار رکھ لیتے ہیں، نساء اور عورتوں، عورتوں آسا شاید شاید شاید، ان کہ کہ یکن وہ سب وہ مؤنث سب سب مونس وہ ہوں کہ یکن مدارع ہے، یا علامت مدارع ہے، خیرہ وہ سب مونس بہتر 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 من ہن ان سب میں سے ان سب مونس عورتوں ہوتے ولا ہیں نساء من نساء آسا یکن خیرہ من ہن، تو کیا ترجمہ بنا؟ اور نہ اور عورتیں نہ عورتوں عورتوں کا شاید کہ وہ ہوں ان سے بہتر واو جو ہے اردو کا لفظ ہے، اور اور لا اور یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا لا تعداد لا جواب جواب، نہ تلمزو، علامتیں علیحدہ کریں اس میں، تا تا اور واو وال تا مضارع کی علامت سامنے والے کے لیے، واو الف جمع کے لیے مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب تم سب مذکر، آگے پیچھے بیچ میں کیا رہ گیا؟ لمز، اب اس لفظ کو ہم ڈھونڈتے ہیں، لمز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو جی اردو کا لفظ ہے، الزام، یہ لمز سے الزام، الزام کا لفظ تو وہ ہمیں آتا ہے اردو میں، یہ وہی لفظ ہے، الزام لگانا یعنی عیب لگانا، برائی کرنا، تانا دینا، یہ ہے الزام کا مطلب۔ تلمزو تو کیا ہوگا؟ تم سب تانا دیتے ہو، تم مذکر سب مذکر تانے دیتے ہو، جمع ہے کیونکہ تو اس لیے تانا کی وجہ تانے کر دیں گے، تانے دیتے ہو۔ وا کا کیا ترجمہ کیا؟ اور لا نہ تلمزو، تم سب اور مذکر تانے دیتے ہو، الزام لگاتے ہو، تم انفسکم، سب یہ ہم نے پیچھے ترجمہ نہیں کیا، اپنے آپ انفسکم کو اپنے آپ کو، اپنے تو آپ ولا کو اپنے آپ تلمزو کو، انفسکم کیا ترجمہ بنا؟ اور نہ تانے دو اپنے اور آپ نہ تانے دو اپنے آپ کو، وا اردو کا لفظ ہے، اور لا بھی اردو اور میں ہے، نا لا بار بار لا آئے گا، تنابزو، تنابزو کے جو ہے علامتیں علیحدہ کریں، تا تا علامت اور واو مضارع کی الف علامت ہوگی، مضارع واو کا الف ہے جمع مذکر سامنے جمع کے لیے ہو گیا، آگے پیچھے رہ کیا گیا؟ نابزو، اب نابزو جو ہے یہ عربی کے 0.5% میں سے ہے، 0.5 عربی کے وہ ورڈ ہیں جن کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، یعنی ہم نے دیکھا تھا شروع میں کہ عربی کے 98% الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، اور 2% وہ ہیں جو نہیں ہو رہے، ان 2% میں 1.5% عربی کے وہ لفظ ہیں جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، جیسے یہ وا تھا، لا تھا، ان تھا، یا اللہ زینہ وغیرہ، یا ذالک وغیرہ، یہ بار بار آتے ہیں، اور بار بار 2-4 دفعہ یاد کرنے سے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتے ہیں، اور 0.5% قرآن کے ایسے ورڈ ہیں جن کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، یہ جو ہے نابزو جو ہے یہ ان 0.5% میں، تو آئیے ڈکشنری دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے نابزو، چڑھنے والے ناموں سے پکارنا، غلط ناموں سے پکارنا، کسی کو غصہ دلانے والے ناموں سے پکارنا، بگڑنے والے ناموں سے پکارنا، تم، اور جمع کا صیغہ اس کے آگے پیچھے لگا، تو تنابزو کا کیا ہوگا؟ تم سب بگاڑنے والے، چڑھانے والے، چڑھنے والے ناموں سے پکارتے ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بالالقابی، جی اس کے جو ہے القاب ٹکڑے کریں، بی بی اور الف لام الف اور لام بھی بی ہے، سر بی القاب اور پر القابی میں الف لام آ گیا، یہ اردو کا لفظ ہے، القاب لقب،
بالالقابی القاب کے ساتھ. وا کا کیا ترجمہ ہوا؟ اور لا نہ تنابزو، تم چڑھنے والے تم سب چڑھنے والے ناموں سے پکارتے ہو، بالالقابی ساتھ القاب کے القاب، ساتھ. ولا تنابزو بالالقابی تو کیا ترجمہ بنا؟ اور چڑھنے والے القاب سے نہ پکارو. وا کا ترجمہ پھر کدھر گیا؟ اور چڑھنے والے القاب سے نہ پکارو. بیسا، بیسا یہ بھی اردو کا لفظ ہے. اردو میں کہتے ہیں سو، برا. بیسا بہت ہی برا ہے. الاسم، جی اس کی جو ہے حصے کیجئے. الف لام اور اسم. یعنی الاسم خاص نام. الفسوق، الفسوق ٹکڑے کریں، الف لام الف لام ال اور اور فسق. فسق جو ہے یہ اردو میں استعمال، فسق و فساد، فساد فسوق. تو الفسوق خاص گناہ، الاسم الفسوق. اب یہ ترکیب خاص ہوگی، گناہ. دو اسم آگے، دونوں کا ترجمہ بدل جائے گا. الاسم الفسوق خاص گناہ گار خاص نام، گناہگار نام. یعنی مشہور بدنامی والا نام، مشہور بدنام، مشہور بد کردار نام کو کہتے ہیں الاسم الفسوق، برائی کا نام. بادہ، بادہ یہ تو اردو کا لفظ ہے. بعد ہم کہتے نہیں ہیں وہ بعد میں آیا، یہ بعد میں بات کی. بعد جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، بعد کے معنی اردو میں بعد ہی ہے. الایمانی، الایمانی جو ہے اس سے الگ کریں الف لام اور ایمان. ال اور ایمان جو ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، خاص ایمان. خاص بیسا کیا ترجمہ ہوا؟ بہت برا یا بہت ہی برا ہے. الاسم خاص نام، خاص نام. الفسوق خاص گناہ، بعد بعد، خاص گناہ. الایمان بعد خاص ایمان لانے کے. خاص ایمان بئس لانے. الاسم الفسوق بعد الایمان تو کیا ترجمہ بنا؟ بہت ہی برا بہت ہی برا خاص گناہ ایمان لے آنے کے بعد. نام ہے ایمان لے آنے کے بعد. مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں ڈائن کہہ دیتے ہیں، کسی کو مولوی ڈیزل کہنا، یہ سارے کیا ہیں؟ چڑھنے والے نام ہیں. اللہ اس کو ایمان لے آنے کے بعد بہت ہی برا عمل قرار دے رہے ہیں. تو وا کے معنی اردو میں ہے لفظ وا من. ہاں یہ جو ہے عربی کے 1.5% الفاظ میں سے ہے. اس کے من کے معنی ہوتے ہیں جو یا کون. جملہ ہو تو ہم کہتے ہیں جو، اگر سوال ہو تو پھر ترجمہ کرتے ہیں کون. یعنی کہاں اس کا ترجمہ جو کریں گے اور کہاں کون کا کریں گے؟ جب یہ جملے میں آ رہا ہو پھر جو، اور اگر یہ سوال کے لیے شروع میں آ رہا ہو پھر کریں گے کون. من ربو کا، اب کہیں گے کون ہے تیرا رب، یعنی سوال کے لیے یہ شروع میں آتا ہے جملے میں. تو من کے معنی یہاں ہم لیں گے جو، کیونکہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. لم، لم جو ہے یہ 1.5% الفاظ میں سے بار بار آئے گا. لم کے معنی ہے، دو تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فعل حال میں نفی کے معنی کرتا ہے اور اس کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے. یہ دو تبدیلیاں کرتا ہے لم. لم جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے اور نفی میں لے جاتا ہے. نیز اگر حروف علت الف واو یا پائے جائیں تو وہ محذوف ہو جاتے ہیں. یعنی اس لفظ میں جس کے ساتھ لم لگ کے آ رہا ہے اس میں اگر کوئی کمزور حرف ہو اس فعل میں تو وہ فعل کے وہ الف واو یا جو ہے محذوف ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں. تو یہاں کہیں گے لم کے معنی ہم لیں گے نہ. اصول یہ ہے کہ لم جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ایک تو ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، ترجمے کو منفی کرتا ہے. تیسری تبدیلی یہ کرتا ہے کہ اس میں سے لفظ میں سے کمزور لفظ کو گرا دیتا ہے. مثلا یتوبو عربی کا ایک لفظ ہے، جب لم لگایا تو یہ واو جو ہے گر جائے گا اور یہ بن جائے گا لم یتوب. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا فعل ہے، حال اور مستقبل پہنے. لیکن جب لم لگ گیا اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ اس نے توبہ کی، اس نے توبہ نہیں کی. نہیں، نہیں کے معنی میں ماضی کا ترجمہ لائے گا.
اس نے توبہ نہیں کی. تو آئیے دیکھتے ہیں. یتوب، یتوب کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. علامت مضارع علیحدہ کریں یا، اور تب یا جو ہے وہ کے معنی دیتا ہے. تو کیا ہوگا؟ توبہ. توبہ کا لفظ تو اردو کا لفظ ہے، توبہ کرنا، یہ بھی عربی سے ہی آیا ہے. تب کے معنی توبہ، یعنی اردو میں اسے کہتے ہیں. یا تب، وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے، یا ہم کہیں گے وہ توبہ کرتا ہے. اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں. نتوبو، سوری، تتوبو، تم ایک مذکر توبہ کرتے ہو. یتوبو، وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے. ایک نتوبو، ہم مذکر توبہ کرتے ہیں. تو وا کا کیا ترجمہ کیا؟ اور من، اور جو جو. جو لم، نہ نہ. نہ یتوب، جو وہ توبہ کرتا وہ ایک وہ مذکر توبہ کرتا ہے. کرتا ہے. ومن، ومل، یہ من کا میم جو ہے لم سے مل جائے گا. ومل لم یتوب، کیا ترجمہ ہوا؟ مذکر توبہ. اور جو توبہ نہ کرے. اور جو توبہ اور نہ جو کرے. توبہ نہ کرے. یہاں ہم نے اس کا ترجمہ توبہ قائم نہ رکھا. کرے. فاولائکا، جی اس کے جو ہے ٹکڑے کریں. فا فا اور پلس اولائکا. فا کے فا معنی اور ہوتا ہے پس، اولئک، ہم نے پڑھا ہے اولائکا وہ سب بس وہ یا سب. جو سب. تو فا اولائکا، پس وہ لوگ، یعنی پس پس وہ وہ سب لوگ. لوگ. اولائکا ذالکا کی جمع ہے، اس میں اشارہ. ہم جو ہے بار بار آ رہا ہے لفظ، وہ وہ سب. سب غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. الظالمون، الف لام کو ہٹا دیں تو ظالمون، واو نون جو ہے جمع کی علامت آ رہی ہے. ظالم کا لفظ تو اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. الظلم، یہ جو ہے ظالم جمع، یعنی الظالمون، اصل ظالم لوگ. ترجمہ تو یہ بنا خاص ظالم لوگ. اب خاص ظالم لوگ اردو میں سمجھ نہیں آتا، لیکن کہیں اصل ظالم لوگ تو فوراً سمجھ آتا ہے. تو فا اولائے کا، فا کا کیا ترجمہ کیا؟ بس بس اولائے وہ کا لوگ. پس وہ 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 سب. سب لوگ. وہ سب. ہم کا کیا ترجمہ وہ کیا؟ سب. وہ سب وہ وہ سب. وہ سب. الظالمون، حاضر اصل خاص ظالمون. ظالم. اصل ظالم. اب دیکھیں وہ سب یہ تو ترجمہ نہیں بنے گا نا. ان میں سے ایک کو ہم حسر میں تبدیل کر دیں گے، بس وہ تو کیا سب. ترجمہ بنے گا؟ فاولائک هم الظالمون. بس وہی لوگ بس اصل وہی وہی لوگ لوگ، وہی یہ اصل لوگ دوسرا ظالم. اصل وہ سب ظالم جو ہے ہیں. یہ حسر میں وہی کے معنی میں ہم نے لے لیا. بس وہی لوگ اصل ظالم ہیں. تو جی کیجئے ترجمہ. وا کا کیا ہے؟ اور 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 من، جو من جو لم، لم یا نہ تو نہ نہ. لم کے معنی تھے نہ یا تب. وہ ایک وہ مذکر توبہ وہ وہ ایک مذکر توبہ توبہ کر. کرتا ہے. یتوب مضارع ہے. فا پس بس پس اولائک اولئک وہی وہ سب سب لوگ. ہم وہ سب. وہ سب وہ وہ سب الظالمون. اصل ظالم. اصل ظالم. اصل ومن ظالم لم ہیں. یتب فاولئک هم الظالمون. کیا ترجمہ ہوا؟ اور اور جو جو توبہ نہ کرے، بس وہی اصل پس لوگ وہی اصل لوگ ظالم. اصل ظالم ہیں. تو یہ جی ہماری آیت جو ہے آ گئی ہے. اب آپ لوگ کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنو، اتنے حصے کا ٹکڑا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ان اے لوگوں نے مان لیا. لوگوں جو ایمان لائے اے وہی لوگ. اے وہی لوگو جو وہ جو ایمان سب لائے. لا یسخر قوم من قوم. نہ مذاق، نام نہ وہ نہ نہ وہ مذاق اڑائے نہ کسی وہ قوم مذاق کا اڑاتے. کوئی کوئی قوم. قوم قوم آسا ان یکونوا شاید خیر منہم، شاید 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 کہ کہ وہ وہ ہوں بہتر ان سے. ولا نساء من نساء، اور نہ اور عورتیں نہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کا. آسا ان یکن خیر منہن، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ الزام لگاؤ اپنے اپنی آپ جگہوں پر. کو. انفسکم اپنا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم اور اور نہ
تتبزو چڑنے والے ناموں سے جو چڑھنے ہے والے پکارو، بالقاب بئس الاسم الفسوق، وہ ایک گناہ بہت ہی برا، بیسا بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا نام فسوق یعنی گناہ، خاص نام گناہگار بہت برا نام، بادل ایمانی ایمان کی بات ایمان لانے ایمان کے کے بعد، بعد ایمان ومن لم یتب، اور جو نہ وہ نہ توبہ کرے، وہ توبہ کرے ماضی میں ترجمہ لے بس جائے گا، وہی اور جو لوگ کوئی توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ سب لوگ وہی لوگ بس وہی سب ظالموں لوگ میں جو ہیں ظالم، اصل ظالم ہیں۔ ظالم ہے، تو جی کیا ترجمہ تھا، پڑھیں آپ میں سے۔ اصل ظالم اے وہی لوگوں جو وہی ایمان لوگوں جو ایمان لائے، قوم کسی نہ قوم مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، شاید کہ وہ سب ہوں ان سب سے بہتر، اور نہ عورتیں عورتوں کا، شاید کہ وہ ہوں ان سے بہتر، اور نہ تانے دو اپنے آپ کو، اور چڑھنے والے القاب سے نہ پکارو، بہت ہی برا خاص گناہ والا نام ہے ایمان لے آنے کے بعد، اور جو توبہ نہ کرے بس وہی لوگ اصل ظالم ہیں۔ تو کے الفاظ اس میں بتائیے۔ آمن یا سخرا لا جو ہے یہ بھی ہے جی، سخرا سخر، قوم مسخرہ، سخر تمسخر، قوم 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 من قوم من قوم قوم صاد پھر کونو، کون 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 کا لفظ، خیرن خیر 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 خیرن من وا کا لفظ، من واہ با اور لا دونوں۔ نساء 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 اردو نساء میں استعمال ہوتا ہے امراض نسواں، لیکن ہم اسے من نساء یہ دیکھیں سلیکٹ کر لیا۔ نساء نہ یکن، یکن یکن جو ہے وہی کون سے، خیر خیر ہو گیا، خیرن من ہو گیا، من وا لا وا دونوں جو ہے، تلمزو الزام دینا، انفس نفس، نفس کا جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ولا یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ولا ہیں۔ نا بزو القاب 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 بھی کا لفظ ہوتا ہے، القاب بھی اسم استعمال ہوتا ہے، لقب القاب، بیسا برا، اسم بہت ہی اس برا، اس اسم استعمال ہوتا ہے، فسوق 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 ساتھ، بعد بعد کا بعد لفظ ایمان، ایمان وا وا یتوب، یتوب یتوب جو ہے یہ توبہ سے ہے، توبہ، ظالم ظالم تو یہ دیکھیں اتنے سارے لفظ تو آپ کے اردو سے ہی آپ کو مل گئے۔ پیچھے یا اتنی دفعہ آیا کہ اب ہمیں یاد ہو گیا کہ اے، ایوہا اتنی دفعہ آیا ہے، اللہ زینہ دیکھیں کتنی دفعہ آ گیا ہے، آسا یہ نیا لفظ آیا، 2-4 دفعہ اور آئے گا تو یاد ہو جائے گا، ان یہ ہم نے یاد کر لیا، نساء اردو کا لفظ ہے۔ آگے دیکھیں نابزو، نابزو یہ ایک نیا لفظ تھا ہمارے لیے، چننا، اور جو ہے فا ہم نے یاد کر لیا، پس کے معنی میں اولائے کا، اور ہم بار بار آ رہا ہے، تو یہ بار بار آنے والے لفظ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے جی قرآنی دعا دیکھتے ہیں آج کی۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ مختصر سی دعا ہے، قرآنی آیت ہے، ربنا آمنا، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو ہمیں جو ہے بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر، وانت اور آپ جو ہیں خیر الراحمین بہت ہی مہربان کیا ہے، بہتر جو ہے رحم کرنا۔ دیکھیں اب جو ہم نے اپنے اسباق میں پڑھے تھے نا وہ لفظ اب ہمیں آیتوں میں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں فا کا لفظ آ رہا ہے، خیر کا لفظ آ رہا ہے، وا کا لفظ آ رہا ہے، انتا کا لفظ، یہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو یہ خود بخود آنے لگ جائیں گے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آج کی حدیث دیکھتے ہیں، المسلم من سلیم، المسلم
من لسانہ و یدہ، المسلم ایک مسلمان، من جس سے جو سلیمہ سلامت رہیں، سلامت محفوظ رہے، رہیں، المسلمون مسلمان، مسلمان من اس سے، لسانہ ہی اس کی زبان سے، وا اور یدہ ہی اس کے ہاتھ سے۔ کے ہاتھ سے۔ مسلمان وہ ہے جو ایسا ہو کہ محفوظ رہے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ تو یہ ان کا ریفرنس ہے۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم، سلام علیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیں۔